بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، آپ اور آپ کے رہخانہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے رہخانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی یا قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی تعلیم کے لیے اور یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم آیات مبارکہ 54 تا 57 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ تفسیر۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی تھے، مگر اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ حضرت نوح سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ہم کو ایسی نہیں ملی جس سے ان کی شخصیت کے تعین میں کوئی مدد ملتی ہو۔ البتہ قرآن کا ایک اشارہ اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ وہ حضرت نوح سے مقدم ہیں، کیونکہ بعد والی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ انبیاء جن کا ذکر اوپر گزرا ہے آدم کی اولاد، نوح کی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اسرائیل کی اولاد سے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اولاد ابراہیم سے ہیں، اور حضرت ابراہیم اولاد نوح سے۔ اس کے بعد حضرت ادریس ہی رہ جاتے ہیں، جن کے متعلق یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اولاد آدم سے ہیں۔ مفسرین کا عام خیال یہ ہے کہ بائبل میں جن بزرگ کا نام ہنوک بتایا گیا ہے وہی حضرت ادریس ہیں۔ ان کے متعلق بائبل کا بیان یہ ہے
اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متصلح پیدا ہوا، اور متصلح کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ تلمود کی اسرائیلی روایات میں ان کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے جب بنی آدم میں بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو خدا کے فرشتے نے ہنوک کو، جو لوگوں سے الگ تھلگ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، پکارا کہ اے ہنوک اٹھو، گوشہ عزت سے نکلو اور زمین کے باشندوں میں چل پھر کر ان کو وہ راستہ بتاؤ جس پر ان کو چلنا چاہیے، اور وہ طریقے بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ حکم پا کر وہ نکلے، اور انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے واعظ و تلقین کی، اور نسل انسانی نے ان کی اطاعت قبول کر کے اللہ کی بندگی اختیار کر لی۔ ہنوک 353 برس تک نسل انسانی پر حکمران رہے۔ ان کی حکومت انصاف اور حق پرستی کی حکومت تھی۔ ان کے عہد میں زمین پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائیے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تم ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ حدیث سے مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب المظالم اور نمبر 2443۔ فوائد میں لکھا ہے کہ یہ بھی معاشرے سے ظلم و فساد کے روکنے کے لیے کتنا جامع ارشاد ہے، یعنی مظلوم ہی کی مدد نہ کرو بلکہ اخلاقی جرات سے کام لے کر ظالم کو بھی ظلم کرنے سے روکو۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن مسلمان کی خیر خواہی کا حق بھی تب ہی ادا ہوگا جب مسلمانوں میں یہ اخلاقی جرات پیدا ہوگی کہ وہ ظالم کے ہاتھ کو بھی پکڑ سکیں، یا کم از کم زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کریں۔ محترم ویورز، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ مریم کی آیات مبارکہ 54 تا 57 کی تلاوت کی گئی، اور ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب اور نور ہدایت ہے، یہ میں نے یہ روزانہ کی بنیاد پر میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ کو اور آپ کے اور دوستوں احباب کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں احباب کے علاوہ اس نہ چیز کو بھی اگر من میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔
یہ ولاگ آج کا ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔